اپنے روابط وسیع کر لیں اور مبلغ بن چکے ہیں، تاکہ جب ان کو ضرورت پیش آئے ہم اس وقت مہیا کریں اور ذاتی تعلق کی بنا پر وہ لٹریچر پیش کریں۔ دوسرے پتے اس کثرت سے اکٹھے ہو جائیں کہ ڈاک کے ذریعے 20,000 30,000 فی الحال میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کو بڑی جلدی بڑھا کر 1 لاکھ تک پہنچا دیا جائے۔ تو 1 لاکھ پتوں کا میں نے مطالبہ کیا ہے، اور ابھی تک بعض جماعتوں کی طرف سے اس میں کمزوری ہے۔ ہندوستان بھی پتے مہیا کرنے میں کمزور ہے، حالانکہ میں نے بار بار تاکید کی تھی، بعض دور کے ممالک نے بڑی اچھی رسپانس دکھائی ہے، لیکن ہندوستان میں ابھی کمزوری ہے۔ میں نے اہل عرب کے پتے مانگے تھے، تو انہوں نے وہ ڈائریکٹری اٹھا کے یا شاید عرب ایمبیسیز کی کتابیں منگوا کے ان سے پتے نوٹ کر کے بھیج دیے۔ حالانکہ اس قسم کے پتے نہیں چاہیے، پتے ایسے چاہیے کہ جہاں پتہ بھیجنے والے کی نظر ہو کس قسم کا آدمی ہے، عمر اس کی کتنی ہے، رجحان کیا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ جتنے پتے آپ بھیجیں ان سب کو لٹریچر بھیجوانا مناسب بھی ہو، اس لیے یہاں بھی کافی چھان بین کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک پہلو سے تو انگلستان نے ابھی کمزوری دکھائی ہے، لیکن ایک اور پہلو سے غیر معمولی طور پر خدمت بھی کی ہے۔ یہ سارا کام پتوں کو مرتب کرنا اور پھر یاد دہانیاں کروانا لجنہ معاولہ UK کر رہی ہے، اور نہایت مستعدی سے کام کر رہی ہے۔ قریباً 30,000 پتہ جات کو وہ مرتب کر چکے ہیں، اور پھر ان کو کارڈز پر منتقل کرنا اور پھر ان کو کمپیوٹر میں فیڈ کرنا بہت بڑا کام ہے تیاری کا۔ لیکن مجھے اندازہ ہے انشاءاللہ تعالی جس وقت ہم لٹریچر کے لحاظ سے تیار ہوں گے اس کے ساتھ یہ بھی تیار ہو چکا ہوگا۔ تو ایک نئے دور میں جماعت داخل ہونے والی ہے، بہت وسیع تبلیغ کے دور میں۔ اس کے لیے آپ بھی تیاری کریں، اور جو علم دوست ہیں احباب وہ اپنی خدمات پیش کریں اور مضامین لکھیں، لٹریچر کی نگرانی کریں، غیروں کے لٹریچر کی۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ کام اب بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا۔ ایک بہت بڑی خوشخبری اسی ضمن میں یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے سپرد یہ کام کیا گیا تھا کہ وہ اٹیلین ترجمہ قرآن کا کام مکمل کروائیں اپنی نگرانی میں۔ چنانچہ پرسوں وہ آ کے مجھے وہ آخری شکل میں مسودہ دیں، مکمل ہو چکا ہے خدا کے فضل سے، اور بہت سی کمپنیوں کی رائے لینے کے بعد گزشتہ ترجموں کو رد کر دیا گیا، ان میں خامیاں تھیں۔ اس ترجمے کے متعلق اب متفرق رائے یہی ہے کہ بہت ہی عمدہ اعلیٰ معیار کا ترجمہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں احتیاط زیادہ کرنی پڑتی ہے، اس لیے تھوڑی سی اور احتیاط کی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اسی سال یہ شائع ہونے کے لیے دے دیا جائے گا۔ فرانسیسی ترجمہ بھی تمام مراحل سے گزر کر مکمل ہو چکا ہے۔ روسی ترجمہ جو حضرت مولوی جلال الدین صاحب شمس کے زمانے میں یہاں سے کروایا گیا تھا، وہ حسن اتفاق سے ایسا اچھا کیا گیا کہ اس زمانے کے سارے ترجمے آج کے صاحب علم لوگوں نے رد کر دیے سوائے روسی ترجمہ کے۔ اور روسی ترجمہ کے متعلق جہاں سے رائے لی ہے انہوں نے حیرت انگیز تعریف کی ہے۔ روسیوں نے بھی، جو مثلا پاکستان میں اسکالرز ہیں، یہاں کے ماہرین نے بھی، سب نے کہا ہے کہ بہت ہی اعلیٰ معیار کا ترجمہ ہے۔ صرف لکھنے کی طرز میں اس زمانے سے اب کچھ تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں ٹھیک کروا لیا جائے، تو ہر لحاظ سے معیاری ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3 نئی زبانوں میں قرآن کریم شائع کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور اس کے لیے روپیہ بھی موجود ہے۔ اس اٹالین ترجمہ کے لیے ڈاکٹر صاحب نے پیشکش کی تھی کہ میں اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ نیکی سے آگے بڑے بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑی فرٹائل چیز ہے نیکی، جب مکمل کر لیا تو ان کو اتنا لطف آیا اس کا کہ وہ ساتھ ہی یہ درخواست کر گئے ہیں کہ اس کی طباعت کا خرچ بھی مجھے برداشت کرنے کی تو اجازت دی جائے۔ تو جس اخلاص اور محبت سے انہوں نے ترجمہ کروایا تھا اور جس طرح انہوں نے ظاہر کیا، تو ان کو ہم سے حامی بھر لی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ شائع کروائیں۔
اسی طرح روسی زبان کے متعلق چوئی شانواز صاحب نے پہلے ترجمے کے متعلق درخواست کی، پھر ان کا پیچھے خط پہنچ گیا کہ اس کے سارے اخراجات میں برداشت کرنا چاہتا ہوں. ان کو بھی میں نے اس کے لیے اجازت دے دی اور وہ خدا کے فضل سے وہ تیار ہے بالکل. تو فرانسیسی کے لیے 7 سالہ جبلی سے رقم مل جائے گی انشاءاللہ. یعنی پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے جماعت کے لیے. کاموں کی تیاری رکھے جماعت، آگے بڑھنے کے لیے تیاری کرے تو اللہ تعالیٰ کوئی کمی کسی رستے کسی اس طرح کی بھی راستے میں حائل نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہی ہے اصل ہمارا انتقام دشمنوں سے کہ وہ جتنا بدیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم اتنا نیکیوں میں ترقی کر رہے ہیں. جتنا وہ ہمیں اسلام سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جا رہا ہے. ایسی جماعت سے کون مقابلہ کر سکتا ہے جس کی دوڑ ہی نیکیوں میں ہے اور وہ مخالف سمت میں دوڑ رہے ہیں؟ کسی بیوقوفی کی بات ہے. قرآن کریم نے فرمایا تھا لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ ہم تمہارے لیے دوڑ مقرر کرتے ہیں اور وہ دوڑ یہ ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اور ہم تو نیکیوں کو قبلہ بنا کر آگے بڑھ رہے ہیں اور دوڑنے کی خواہش ان کو ہے لیکن سمت کا پتہ نہیں بیچاروں کو. وہ برعکس سمت میں دوڑ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں. جن کا قبلہ الٹ ہو چکا ہو وہ کیسے آگے نکل سکتے ہیں؟ وہ تو جتنا دوڑیں گے اتنا زیادہ ہمارے فاصلے بڑھتے چلے جائیں. ان کو لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہوش عطا فرمائے. نیکی میں کسی نے مقابلہ کرنا ہے تو ساری دنیا کو چیلنج ہے ہمارا. کسی سے ہم ڈرنے والے اور خوف کھانے والے نہیں. اگر بدیوں کا مقابلہ ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو، ہم اس معاملے میں اس میدان کے شیر نہیں ہیں باہر. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہر آئندہ سال مجھے بھی توفیق بخشے کہ جماعت کے لیے نئی سے نئی تازہ سے تازہ خوشخبریاں پیش کر سکوں تاکہ دوسری طرف سے جو ان کو زم پہنچتے ہیں وہ نہ صرف مندمل ہوں بلکہ نئے خوشیوں کے پھول ان کے دلوں میں کھلتے رہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. دو جنازہ غائب کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. پہلے مکرم مولوی مجید احمد صاحب سیالکوٹی ہمارے انگلستان کے مبلغ ہیں اور نہایت مخلص واقف زندگی ہیں. ان کے والد صاحب مکرم چودھری محمد عبداللہ صاحب اچانک مختصر حرارت کے ساتھ 22 اکتوبر کو وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی نماز جنازہ غائب ہوگی جمعے کے بعد. دوسرے ہمارے پرانے سلسلے کے مخلص کارکن ماسٹر سعد اللہ خان صاحب صدر محلہ فیکٹری ایریا کی اہلیہ امت السلام صاحبہ وفات پا گئی ہیں. یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی محمد اسماعیل صاحب سرساوی کی بیٹی تھیں اور سرساوی صاحب کو قادیان والے لوگ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ان کی یاد تازہ ہوگی. تو ان کے یہ بھی بڑی مخلص خاتون تھیں. ان دونوں کی نماز جنازہ غائب ہوگی. اور ایک بات یہ کہ پاکستان سے جو خبریں آئی ہیں آج وہ ان میں بھی کچھ تشویش کا پہلو ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ مولوی فساد پر تلے بیٹھے ہیں. تو خاص طور پر اپنے پاکستانی بھائیوں کو
آئندہ چند دنوں میں غیر معمولی طور پر یاد رکھیں، اور تہجد جو نہیں پڑھ رہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھیں، خاص طور پر اس مقصد کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعائیں کریں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔